بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں جان، بے خوف و خطر مجھے اس گرم تیل کی کڑاہی میں ڈال دیجئے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کہیں ہلکی ہے۔ دوستو، یہ الفاظ تھے مشاطہ فرعون کے نومولود بچے کے جب اسے ظالم فرعون راہ حق پر چلنے کی وجہ سے اس کی ماں اور بہن بھائیوں سمیت گرم تیل کی کڑاہی میں پھینکوا دیتا ہے۔ دوستو، مشاطہ فرعون کی بیٹی زلیخا کی باندی تھی۔ بالوں کو بنانے، سنوارنے اور کنگھی پھیرنے والی عورت کو مشاطہ کہا جاتا ہے۔ فرعون نے اپنے اہل خانہ کی خدمت کے لیے مشاطہ کو ملازم رکھا ہوا تھا۔ فرعون کے اہل خانہ کی مشاطہ فرعون کو نہیں بلکہ رب موسیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانتی تھی۔ دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ یوں بیان کیا۔ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی تو وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لے لیا؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب تو وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ مشاطہ نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، اچھا تو یہ میں اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ تو مشاطہ نے جواب دیا، بے شک آپ بتا دیجئے۔ شہزادی نے اپنے باپ کو یہ ساری باتیں بتلا دیں تو وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے دربار بلوا بھیجا۔ دوستو، فرعون اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ فرعون کا لفظ سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ وہ بادشاہ تھا جو اپنی دولت اور شان و شوکت کے بعد ظلم کرتا تھا، لیکن فرعون دراصل مصر میں رہنے والے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ یعنی ہم اردو میں اگر بادشاہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی بادشاہ گزرے وہ سب بیش بہا ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھروں کے مالک تھے۔ کوئی انہیں ذرا بھی تکلیف پہنچائے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا تو وہ اسے مار دیتے۔ ایسے ہی ایک فرعون کی کہانی تاریخ میں بہت مشہور ہے جس نے اپنی بیٹی کے بال بنانے والی عورت کو 4 بچوں کے ساتھ گرم تیل میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد فرعون کے دربار میں خادمہ کی بچوں سمیت حاضری ہوئی۔ فرعون نے کہا، مجھے بتاؤ کون ہے تمہارا رب؟ خادمہ نے اسی وقت کہا، مجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو بھی پیدا کیا ہے، یہ دنیا بھی اسی کے دم سے ہے۔ اس پر فرعون کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، میں تجھے تیرے بچوں سمیت گرم تیل میں ڈال دوں گا۔ خادمہ چونکہ مسلمان تھی وہ ڈٹی رہی۔ اس نے کہا، بے شک لیکن میرا خدا میرا اللہ ہی ہے۔ فرعون نے اپنے محل کے باہر ایک جگہ پر کھلے عام تیل کی بڑی کڑاہی رکھوائی جس میں تیل خوب گرم آگ پر پکوایا تاکہ وہ خوب کھول جائے۔ جب تیل اچھی طرح گرم ہو گیا تو عورت کے سب سے بڑے بیٹے کو اس میں ڈالا گیا، پھر دوسرے اور پھر تیسرے۔ اس عورت کا چوتھا بیٹا دودھ پیتا بچہ تھا جو اس وقت ماں کی گود میں سینے سے لگا ہوا تھا۔ فرعون کے دوسرے خادموں نے بچے سے ماں کو چھینا تو تاریخ بتاتی ہے کہ بچہ قدرتی طور پر بول پڑا، ماں تو پریشان نہ ہو، ہم حق پر ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ماں اور درباری خوب حیران ہوئے، لیکن ماں کو قدرتی طور پر اطمینان ہو گیا کہ اللہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب چوتھے بیٹے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا تو فرعون نے خادمہ سے کہا، ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، بتا کیا کہتی ہے، کون ہے خدا؟ پھر بھی اس نے کہا کہ اللہ ہی ہے، لیکن ساتھ ہی خادمہ نے کہا، میری ایک آخری خواہش ہے، مجھے لگتا تو نہیں کہ تم میری بات مانو گے۔ فرعون نے کہا، تیرا واقعہ پورا مصر یاد رکھے گا، بتا کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے بچوں سے جدا نہیں ہونا چاہتی، مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو مجھے مارنے کے بعد وہاں سامنے ہی میرے بچوں کے ساتھ مجھے دفنا دینا اور میری قبر تیار کر دینا تاکہ میرے بچے مجھ سے بچھڑ نہ جائیں۔ فرعون نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں اس لیے یہ مجھے منظور ہے۔ فرعون نے بالکل ایسا ہی کیا، پہلے اس کو تیل میں ڈالا، پھر جب وہ ماں بیٹے خوب جل گئے ان کی راکھ کو ایک قبر میں دفن کر دیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ واقعہ سنیں اور شیئر کریں۔ کیا ہم اسلام کے لیے اتنی تکالیف برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ ہمیں ماں کی گود میں اسلام ملا ہے۔ بغیر کسی تکلیف اور محنت کے اسلام کی قدر ان سے پوچھیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لٹا دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ کیسی کیسی تکلیفیں نہیں تھیں جو انہیں نہیں ملی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ ہم سب کو دین پر کامل عمل